الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 سے سبق شروع کریں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا انہم، جی الا انہم، یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ پہ زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے، لیکن لام کے ساتھ ہمارے پاس الف بھی ہے جو کہ خالی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ الف مدہ ہے، دوسرے حرف کے شروع میں پہلا جو لفظ ہے وہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو الف مدہ اور ساتھ میں دوسرے حرف کے شروع میں حمزہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم الف مدہ کو پڑھنے کے لیے اور حمزہ کو پڑھنے کے لیے مد مجودوں نے یہاں پہ تجویز کی ہے۔ مد کون سی ہے؟ مد منفصل، پہلے حرف کے آخر میں الف مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ۔ تو یہاں پہ ہمیں مد منفصل ادا کرنی ہے۔ مد منفصل کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا انہم، انہ نون مشدد ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ الا انہم، ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہوئے ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ نون مشدد، میم مشدد کہیں پہ بھی آ جائیں تو وہاں پہ غنہ ضرور ہوتا ہے ایک الف کے برابر، یعنی کہ جتنا ہم ایک الف کو ایک کھینچ کے پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم غنہ کھینچ کے کریں گے۔ الا انہم، الا انہم هم المفسدون، ہاں پہ پیش ہے اور میم پہ بھی پیش ہے، لیکن میم کی پیش کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ہومل کیونکہ لام ساکن ہے۔ ہومل، الا انہم هم المفسدون، مفسدون، میم کو آگے فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ فا ساکن ہے۔ آگے سین ہے، سین کے نیچے زیر ہے، سین کو ہم سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ هم المفسدون، واو ساکن سے پہلے دال پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گئی، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ هم المفسدون، مدہ حروف کو ہم 2 حرکت کے برابر، یعنی کہ جتنی دیر میں ہم 2 حرکات پڑھتے ہیں زیر اور پیش، جتنی دیر میں ہم پڑھیں گے اتنی دیر میں ہی ہم مدہ حروف کو اتنا ہی کھینچیں گے، یعنی کہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ هم المفسدون، هم المفسدون، نون پہ زبر ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا
واو پہ زبر ہے، آگے لام پہ کھڑا زبر ہے، لام کے کھڑا زبر کو ہم ایک الف کے برابر وَلَٰكِن لَا، جی واو پہ زبر ہے لیکن لام پہ کھڑا زبر ہے، لام کے کھڑا زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَلَا، وَلَا، آگے کاف کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، تو کاف کو ہم نون کے ساتھ تو ملائیں گے ہی، لیکن یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس لام آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، تو لام حروف ادغام میں سے ہے، نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو ہم نون کی آواز کو لام میں مدغم کر کے چھپا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس کاف کے بعد لام کی آواز آئے گی، ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، نون کی آواز ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کے بعد لام کی آواز پڑھیں گے. وَلَٰكِن لَا، وَلَٰكِن لَا، آگے ہمارے پاس الف ہے، الف سے پہلے لام پہ زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَٰكِن لَا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جی یا کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے. یش، یش، آگے عین پہ پیش ہے، یشعو، یشعو، اس کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے را پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگے ہم نے وقف کرنا ہے، نون پہ زبر ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے وقف کرنے کے لیے. جب ہم نون کو ساکن کریں گے، عارضی سکون دیں گے تو حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا. جب حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آتا ہے تو وہاں پہ ہم وقف کرنے کے لیے مد عارض کرتے ہیں، یعنی کہ ہم وقف کو کھینچ کے کرتے ہیں تقریباً 3-4 الف کے برابر. تو یہاں پہ بھی ہم وقف کھینچ کے کریں گے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. جی ناظرین، ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. اگر ہمیں آیت کے درمیان میں سانس توڑنا پڑے تو ہم وہاں پہ وقف کر لیں گے، لیکن پھر ہم آیت کو دوبارہ سے ملا کے پیچھے سے 2-3 حروف ملا کے تو آیت کو کمپلیٹ کریں گے جیسا کہ میں نے کیا. اور اگر ایک سانس میں پڑھنا چاہیں تو تب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ اس کے قواعد مد کو سمجھ لیں، اور اگر ویڈیو کی سمجھ آ جائے، آپ کو سبق کی سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.